ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بے پناہ احسان ہے اس خالق و مالک اور رازق کا جس نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا، جس کی روشنی میں تربیت کرنے کے لیے کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے منتخب بھی کیا اور مبعوث بھی فرمایا، جنہوں نے آپ کی تربیت کو، آپ کی معیت کو، آپ کی رفاقت کو، آپ کی صحبت کو نعمت سمجھا. اللہ ذوالجلال نے ان ہستیوں کو پوری کائنات کے لیے نعمت بنا دیا، بلکہ ان ہستیوں کے ایمان کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے میزان بھی بنایا، مقیاس بھی بنایا، معیار بھی بنایا، بلکہ پیمانہ قرار دیا کہ کسی کا ایمان اگر کنسیڈر ہوگا اللہ ذوالجلال کے ہاں تو وہ اس جیسا ایمان بنائے جس طرح صحابہ کرام کا ایمان. یہ وہ بے مثال ہستیاں ہیں جنہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں ہزاروں صعوبتیں برداشت کرنے کے باوجود بھی دین کو ہم تک پہنچایا. طرح طرح کے ظلم بھی سہے، طرح طرح کے طعنے بھی سہے،
بیوی بچے بھی چھوڑے، مال و دولت بھی چھوڑا، لیکن اللہ حضر الجلال کے پیارے محبوب کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ گھر بار بھی چھوڑا، کہاں مکہ میں شہزادوں کی زندگی، کہاں بیوی بچوں کو چھوڑ کے جانا مدینہ، پورا مال لٹا کے جانا، صعوبتیں برداشت کر کے جانا، اور وہاں جا کے یہ کہنا کہ سب کچھ تو ہمارے پاس ہے کیونکہ ایمان ہمارے پاس۔ ان ہستیوں کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ ان ہستیوں پر اللہ عز و جلال کی چونکہ خصوصی رحمت کا نزول ہوا، ان کو نبوی تربیت نصیب ہوئی۔ سب سے پہلے اللہ عز و جلال نے جن کو مخاطب کیا اس امت میں سے وہ یہی صحابہ کرام تھے۔ سب سے پہلے نبوی زبان سے وحی سنی تو ان صحابہ کرام نے۔ سب سے پہلے قرآنی آیات اگر تلاوت کی گئی تو ان صحابہ کرام پر تلاوت کی گئی۔ سب سے پہلے جن کو اللہ کے رسول لے کر بیٹھتے تھے کہ یہ میرے رب کا پیغام آیا ہے، وہ صحابہ کرام تھے۔ اس لیے اللہ عز و جلال نے ان کے بارے میں کچھ فیصلے قرآن میں سنا دیے۔ اولئک حزب اللہ، یہ تو اللہ کا لشکر ہے۔ اولئک هم الراشدون، رشد و ہدایت پانے والی تو یہی ہستیاں ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، مڈل کا امتحان لینے والا وہی شخص ہوتا ہے جس نے کم از کم مڈل تو پاس کیا ہوا۔ میٹرک کا امتحان وہی لے سکتا ہے جس نے خود تو کم از کم میٹرک کی ہو۔ ماسٹر کا امتحان اور امتحانی پرچہ وہی تیار کر سکتا ہے جس نے خود ماسٹر کیا ہو۔ پی ایچ ڈی کا وائوا جب ہوتا ہے تو وہی شخص سوال و جواب کر سکتا ہے جس کا لنتھ ایکسپیرینس ہے اور خود پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا امتحان اللہ نے مخلوق پہ چھوڑا ہی نہیں ہے، کیونکہ مخلوق میں ان سے بڑھ کے کوئی تھا نہیں۔ اللہ نے خود ہی امتحان لیا تقوی کے لیے اور ان کو پاس قرار دے دیا۔ اس لیے اللہ عز و جلال نے فرمایا اولئک هم الفائزون، یہ ہے فوز و فلاح پانے والے۔ اولئک هم المفلحون، یہ ہے کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے والے۔ کنتم خیر امہ، تم ہو پوری کائنات میں سب سے بہترین لوگ، اور تمہاری بہتری کی علامت کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جس طرح تم خود نیک ہو، نیکی کے حکم کو پسند کرتے ہو، برائی سے بچنے والے ہو تو برائی سے روکتے بھی ہو۔ یہی تمہارا ایک کمال ہے جو اللہ عز و جلال کو پسند آیا، اور اللہ عز و جلال نے ایک ایسی ڈگری عطا کر دی کہ آج پوری کائنات کی ڈگریاں جمع ہو جائیں، اس ڈگری کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ ڈگری ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ پہ راضی ہو گئے اور اللہ عز و جلال ان پہ راضی ہو۔ جس چیز پہ اللہ عز و جلال نے فیصلہ دے دیا ہے، جس پہ رب راضی ہے، اگر آج مخلوق میں سے کوئی راضی نہیں تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اس کے ایمان پہ اللہ راضی ہو۔ بلکہ اللہ عز و جلال نے ان کے ایمان اور صدق و وفا اور وفاداری اور وفاؤں کو سنبھالنا، ان کی لاج رکھنا، محمد مصطفیٰ کے اشارے ابرو پہ جان چھڑکنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا، اور اس دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہنا، اللہ نے یہ اعلان کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ جتنے بھی اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے صحابہ ہیں، یہ سارے کے سارے ایسی ہستیاں ہیں
کہ اللہ جلال نے ان سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کے بات میں کون سچا ہو سکتا ہے؟ انہ کان وعدہ مأتیا، اس کے وعدے تو پورے ہوئے ہیں۔ جن ہستیوں کو اللہ نے جنت کا وعدہ دے دیا ہے، آج مخلوق میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے جن کے وعدے اللہ نے کر لیے کہ جنتی ہیں، ان ہستیوں سے پھر محبت کرنا ہر انسان پر، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کیوں صحابہ کرام سے محبت کی جائے گی؟ یہ حق ہے کہ ان ہستیوں سے محبت کی جائے جو ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سب سے مضبوط واسطہ ہیں۔ انہی کے ذریعے ہی قرآن امت کو پہنچا، انہی کے ذریعے ہی حدیث امت کو پہنچی، انہی کے ذریعے ہی عملی رویے امت کے پاس آئے، انہی کے ذریعے ہی کردار کی یہ نفیس چیزیں ہم تک پہنچی۔ ایک ہی راستہ، ایک ہی واسطہ ہے، ایک ہی چین ہے محمد کریم کے دین کو دنیا تک پہنچانے والی، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم کی۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے حکم دیا ہے، والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ مومنوں کا کام یہ ہے، وہ دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما اور ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے جانے والے انہیں بھی معاف فرما۔ سبقت لے جانا تو دور کی بات، سب سے پہلے ایمان لائے ہی صحابہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور ساتھ دعائیں کرتے ہیں مومن، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ مومنوں کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی نفرت اور بغض اور عداوت اور کینہ نہ رکھنا۔ ایک وہ مومن ہے جس کو حکم ہے کہ دعا کرے، وہ دعائیں کرتا ہے، اور کتنی بد نصیبی ہے کہ ایک ان ہستیوں کے بارے میں کوئی سینے میں بغض رکھے۔ قرآنی حکم یہ ہے، دو دعائیں، اللہ ہمیں بھی معاف فرما، ہم سے ایمان میں سبقت لے جانے والوں کو بھی معاف فرما، اور ساتھ ہی دعا یہ ہے، یا اللہ ان ہستیوں کے بارے میں جو ہم سے پہلے اسلام کو قبول کر چکے، ان کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی نفرت نہ رہنے دینا۔ اس لیے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الایمان حب الانصار وآیت النفاق بغض الانصار۔ یہ مکہ سے ہجرت کرنے والے مہاجر جن کے پاس پہنچے وہ انصار، آپ نے فرمایا ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جو انصار سے محبت کرے، اور نفاق کی نشانی یہ ہے جو صحابہ کرام جو انصار تھے ان سے نفرت کرے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الانصار لا يحبهم الا مؤمن، مومن ہی تو انصار سے محبت کرتا ہے، ولا يبغضهم الا منافق، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے یہ منافق ہی تو ہے۔
ساتھ فرمایا فمن احبہم احبہ اللہ، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، اور جو ان صحابہ کرام سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، اللہ ذوالجلال کے نزدیک بھی مبغوض بن جاتا ہے، قابل نفرت بن جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، من احب الانصار احبہ اللہ ومن ابغض الانصار ابغضہ اللہ، جو بھی صحابہ کرام انصار سے محبت کرے گا اس کے لیے اللہ کی محبت ہوگی، اور جو صحابہ کرام سے نفرت کرے گا، بغض رکھے گا، وہ بھی قابل نفرت ہوگا اللہ ذوالجلال کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، قسم اٹھا کے کہا لا يحب رجل الانصار حتى يلقى الله تبارك وتعالى الا لقي الله وهو يحبه، جو صحابہ کرام سے انصار سے محبت رکھتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جب وہ اللہ سے ملے گا اس حالت میں کہ اس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے، تو قیامت کو بھی دیکھے گا یہ اللہ کا محبوب ہوگا۔ اور ساتھ فرمایا وَلَا يَبْغُضُ الرَّجُلِ وَلَا يَبْغُضُ رَجُلٌ الْأَنصَارَ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ يَبْغُضُهُ، جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے جب اللہ سے ملے گا تو وہاں بھی اس کو دیکھے گا کہ اللہ ذوالجلال بھی اسے قابل نفرت سمجھتے ہیں، اللہ ذوالجلال بھی اس کے بغض کا بدلہ بغض کی کیفیت میں ہی دیں گے، غضبناک ہوں گے اللہ ذوالجلال۔ اسی لیے سیدنا ابو ہریرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہا ایک دعا کروانے آیا ہوں۔ میرے صحابی کون سی دعا؟ صحابی رسول ابو ہریرہ فرماتے ہیں دعا کر دیجئے کہ جتنے بھی مومن ہیں ان کے دل میں میری محبت اور میری والدہ کی محبت ہو، اور میرے اور میری والدہ کے دل میں تمام مومنوں کی محبت ہو۔ روایت کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم حبب عبیدک ھذا، یعنی ابا ہریرہ، یا اللہ اس اپنے بندے کو محبوب بنا دے، وامہ، اور ان کی والدہ گرامی کو، الی عبادک المؤمنین، جتنے بھی تیرے مومن بندے ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ سے محبت کریں، وحبب الیہم المؤمنین، اور سارے مومنوں کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، الفاظ پہ غور کیجئے گا، فما خلق مؤمن یسمع بی ولا یرانی الا احبنی، قیامت تک جتنے بھی مومن پیدا ہوں گے اور مومن ہوں گے جنہوں نے میرے بارے میں سنا ہوگا، مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، پھر بھی وہ مجھ سے محبت کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت کے 3 پیغام سمجھیے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے محبت ایمان ہے، مومن ہی کرتا ہے، نفرت مومن نہیں کرے گا۔ قیامت تک آنے والی انسانیت میں جتنے مومن ہوں گے وہ تو سیدنا ابو ہریرہ سے محبت ہی کریں گے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں سیدنا ابو ہریرہ، ان کو تو نعوذ باللہ سمجھ ہی نہیں تھی۔ صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثوں کو یاد کرنے والے وہ سیدنا ابو ہریرہ ہے۔ کسی کو کیا پتا کہ سیدنا ابو ہریرہ نے اس
حدیث کے علم کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا صعوبتیں برداشت کی. آج ہر دوسرے دن چکن اور مٹن کے ساتھ لنچ اور ڈنر کرنے والے یہ کیسے پہچانے کہ دو دن کھانے کو ملتا نہیں تھا اور سیدنا ابو ہریرہ بے ہوش ہو کے گر جاتے. لوگ آ کے پاؤں مارتے، کہتے جن ابو ہریرہ، لگتا ہے کہ ابو ہریرہ دیوانہ ہو گیا ہے. بعد میں پتہ چلتا 2 دن سے کھانا نہیں کھایا. یہ اللہ کے رسول کی باتوں کو غور سے سننے والے، آپ کی معیت و محبت و رفاقت اور ساتھ کو اور صحبت کو پسند کرنے والے، ان کا فکر یہ ایک تھا کہ کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے یاد کر لوں اور امت کو پہنچا دوں. کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں، ان کو تو سمجھ نہیں تھی اس لیے ان کی بات نہیں مانی جائے گی. اللہ کے رسول نے سچ فرمایا نا، دعا کر دی ہے، ان سے محبت تو مومن ہی کرے گا نا. اگر کسی کو ایمان پسند نہیں ہے تو وہ ایسی باتیں تو کرے گا. اور لفظ یہ ہے فَمَا خُلِقَ مُؤْمِن، قیامت کی دیواروں تک جتنے مومن ہوں گے وہ ابو ہریرہ سے محبت کریں گے. راوی روایت کرتے ہیں مجلس لگی تھی، ایک شخص نے کہا کہ یہ حدیث تو ہم نہیں مانیں گے کیونکہ اس کے راوی ابو ہریرہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بکری خریدی جائے اس کا دودھ روک کے رکھا جائے، جب وہ اصل شکل میں آئے گی، جب دودھ 2 دن سے دھویا نہیں ہے تو دودھ تو زیادہ ہوگا. جب وہ 1-2 دن کے بعد پتہ چلا کہ اصل دودھ یہ 2 کلو سے 4 کلو تو نہیں دیتی، اس کا اصل دودھ تو اتنا ہے، تو حدیث کے الفاظ ہے بکری اگر واپس کرنی ہے تو صاع من تمر، تمہیں ایک کھجور کا صاع بھی واپس کرنا ہے. اب چونکہ یہ ہمارے قیاس کے خلاف ہے، چونکہ یہ ہمارے بڑوں کی بات کے خلاف ہے، ہم حدیث کو نہیں نعوذ باللہ مانتے. لکھنے والے لکھتے بھی ہیں اور آج اللہ کے گھروں میں بیٹھ کے پڑھاتے بھی ہیں. حیرانگی کی بات یہ ہے، مسلم کی روایت ہے، سب سے اوتھینٹک روایت قرآن مجید کے بعد تو یا بخاری ہے یا مسلم ہے. ابھی اتنی ہی بات کی، راوی کہتے ہیں چھت سے ایک سانپ گرا، اس نے اسے ڈنگ مارا اور وہاں ہی ڈھیر کر دیا. اللہ سے ڈر جانا چاہیے، ان ہستیوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کرام کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 8 سال کی عمر میں ہی اسلام کو قبول کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا علی والد سے مشورہ کر لیجئے. کیا کمال کا جواب تھا، ان ربی لم یستشر ابی حین خلقنی، جب مجھے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تو میرے والد سے مشورہ کر کے پیدا کیا تھا. اب اس کی طرف سے ایمان، اس کی طرف سے یہ دولت آئی ہے تو پھر اس کو قبول کرنے کے لیے والد کے مشورے کی ضرورت نہیں. وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں والذی فلق الحب وبرأ النسمہ، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اور جانداروں کو پیدا کیا ہے، اس ذات کی قسم انہو لعہد النبی الامی الی اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا علی یاد رکھنا تجھ سے محبت صرف مومن کرے گا، تجھ سے نفرت کرنے والا منافق ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، سیدنا انس روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا وما اعددت لها، وہ قیامت کی جلدی چاہنے والے تیاری کیا کی ہے؟ تو صحابی نے جواب دیا حب اللہ
ورسولہ، ایک اللہ کی محبت ہے اور ایک اس کے رسول کی محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات کو سننے کے بعد جواب کیا تھا؟ انت مع من احببت، میرے صحابی دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت کو اسی کا یہ ساتھ نصیب ہوگا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اسلام کے بعد آج تک اتنی خوشی نہیں ملی جتنی خوشی یہ بات سن کے ملی۔ کیوں؟ فإنی احب النبی وابا بکر وعمر وارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم وان لم اعمل بمثل اعمالهم۔ گواہ رہنا میں اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں، ابو بکر و عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، اگرچہ میرے اعمال ویسے نہیں، لیکن اس حدیث کی روشنی میں قیامت کو مجھے ان کا ساتھ نصیب ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول نے خوشخبری دے دی ہے جو جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے قیامت کو اسی کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا کیا کرے، اور میں اس منبر پہ یہ اپنی طرف سے کہنا چاہوں گا، اللہ ہمیں تمام صحابہ سے محبت ہے، قیامت کو تمام صحابہ کی معیت نصیب فرمانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنی شان اور عظمت والے ہیں۔ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے حب ابی بکر وعمر رضی اللہ عنہما سنہ۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا سیدنا ابو بکر و عمر کی محبت سنت ہے، تو سیدنا حسن بصری نے فرمایا لا بل فریضہ، سنت نہیں بلکہ فرض ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جب ایک عورت نے سوال کیا اللہ کے پیارے پیغمبر آج تو میں آپ سے سوال کر رہی ہوں، اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ نہ ہوں تو کس سے پوچھوں؟ تو سید القونین نے فرمایا تھا ان لم تجدینی فأتی ابا بکر، اگر تم مجھے نہ پاؤ تو تم ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ آپ نے فرمایا تھا یہ مسجد میں سارے دروازے بند کر دو الا خوخۃ ابی بکر، لیکن یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ بند نہ کرنا۔ جب ساری دنیا خوش ہو رہی تھی، کفر کی دنیا، کہ آج بات بنے گی، سنا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ مجھے آسمانوں کی سیر کروائی گئی، میں بیت المقدس میں گیا، ابو جہل آ کے پوچھتا ہے ایک بات تو بتاؤ، یہ 40 دن کا سفر ہے بیت اللہ سے بیت المقدس کا، اگر کوئی کہے کہ راتوں رات میں بیت المقدس گیا اور واپس آیا ٹھیک ہے، تو سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہنس پڑا، مسکراہٹیں بتا رہی تھی کہ خوش ہوا کہ اب بات بن گئی ہے۔ پھر پوچھتا ہے اگر کوئی کہے کہ میں آسمانوں پہ گیا تو، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کہا لگا کے کہتا ہے جانتے ہو کون کہہ رہا ہے؟ پوچھا کون کہہ رہا ہے؟ کہا یہ آپ کے ساتھی محمد کہہ رہے ہیں۔ کہا اگر اس ہستی نے فرمایا ہے انی لأصدقہ فیما ہوا ابعد من ذلک، یہ تو 40 دن کی بات ہے، آسمان کی بات ہے، اس سے بڑی کو بات بھی وہ فرما دیتے تو وہ سچ ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو بکر و عمر، جن کے بارے میں آپ نے خوشخبری سنا دی تھی، سیدہ کہول اہل الجنہ، روایت بیان کرنے والے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا علی ایک بات یاد رکھنا، انبیاء اور رسول کے بعد
جتنی بھی کائنات پیدا ہوگی، جو بڑھاپے کی حالت میں جنت میں جائیں گے، داخل ہوں گے، فوت ہوئے، ان سب کے سردار ہوں گے جنت میں تو ابو بکر و عمر، سیدہ کہول اہل الجنہ۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں یہ فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ 15 آیات جن کی خوبصورت رائے سامنے آئی، اللہ نے اسے قرآن بنا دیا۔ بیت اللہ میں گئے، مقام ابراہیم کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ لو اتخذنا ذلك المكان للمصلى، اگر مقام ابراہیم پہ ہم نماز پڑھیں تو ابھی یہ بات ہوئی، جبریل امین تشریف لائے، یہ آیت لے کے آ گئے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھو۔ اللہ کے رسول کے پاس سیدنا عمر تشریف لائے، گزارش کی دخل علیک البر والفاجر ولو امرت امہات المؤمنین بالحجاب۔ ذی القعدہ 4 ہجری تک ابھی پردہ نازل نہیں ہوا تھا، آپ نے گزارش پیش کی، اللہ کے پیارے پیغمبر آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، اگر آپ مومنوں کی ماؤں کو پردے کا حکم دے دیں تو، لیکن خود سے تو اللہ کے رسول کوئی بات نہیں کر سکتے تھے جب تک اللہ ذوالجلال کا حکم نہ آئے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، ان کی زبان اقدس تو اللہ کی وحی کے بغیر حرکت میں نہیں آتی تھی۔ ابھی اتنی بات کر کے عمر فارغ ہوئے، جبریل امین آئے اور یہ آیت لے کے آئے یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو، اور مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر جلباب لے لے، سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانپ لے۔ اللہ نے پردے کی آیت نازل کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے بھی مشورہ کیا، سیدنا عمر کا مشورہ آیا کہ یہ لوگ جو مسلمانوں کو تہہ تیگ کرنے والے ہیں ان کو اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، کچھ وقت گزرا، آپ نے دوسرے مشورے بھی صحابہ سے سنے تھے، چلو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، کچھ لوگوں کے ساتھ یہ کر لیا جائے۔ اللہ ذوالجلال نے جبریل کو بھجوایا اور یہ آیت نازل کر دی، ما كان لنبی ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض۔ اللہ کے رسول عمر کو بلاتے ہیں، کہا عمر تیری رائے اللہ کو پسند آ گئی اور حکم اللہ نے جاری کر دیا ہے۔ 15 آیات سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پہ اللہ جلال نے وہی فیصلہ اتارا جو رائے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ اس لیے فرمایا اقتدوا باللذین، میرے صحابہ، میری امت کے لوگوں، میرے بعد اگر تمہیں اقتداء کرنی ہے تو ابو بکر عمر کی کرنی ہے۔ اور اسی لیے فرمایا کرتے تھے امام ایوب السختیانی، من احب ابا بکر فقد اقام الدین، جس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی اس نے اپنا دین سیدھا کر لیا۔ ومن احب عمر فقد اوضح السبیل، جس نے عمر سے محبت کی اس نے اپنی زندگی کے سارے راستے واضح اور روشن کر لیے۔ ومن احب عثمان فقد استنار بنور اللہ، جس نے عثمان سے محبت کی اس نے تو اللہ سے روشنی حاصل کر لی۔ ومن احب علی، اور جس نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے تو
دین کا مضبوط کڑا تھام لیا۔ وَمَنْ قَالَ الْحُسْنَى فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ، اور جو اللہ کے رسول کے صحابہ کے بارے میں اچھی بات پیش کرتا ہے وہ نفاق سے بری ہو گیا۔ امام علی بن مدینی جو امام بخاری کے استاد ہیں وہ کہا کرتے تھے اذا رأيت الرجل يحب ابا هريرة ويدعو له ويترحم عليه فارجو خيره واعلم انه برئ من البدع۔ جب بھی تمہیں کوئی شخص نظر آئے کہ کوئی سیدنا ابو ہریرہ سے محبت کر رہا ہے، ان کے لیے دعائیں کر رہا ہے، ترحم کر رہا ہے، امید کر لینا ایسے شخص کے بارے میں کہ یہ خیر پہ ہی رہے گا اور یہ شخص بدعات کا شکار نہیں ہوگا، کیونکہ سب سے زیادہ تو اللہ کے رسول کے پاس بیٹھنے والے سیدنا ابو ہریرہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرمایا کرتے تھے كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ سلف صالحین ہیں، ان کی عادت یہ تھی کہ یہ اپنے بچوں کو جس طرح صورتیں سکھایا کرتے تھے اسی طرح ہی ابو بکر عمر کی محبت سکھایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی محبت جو ہر مومن پر واجب ہے۔ امام عبداللہ ابن المبارک فرماتے ہیں خصلتان من كانتا فی، دو خصلتیں جس انسان کے اندر پیدا ہو جائے، الصدق، سچائی، وحب اصحاب محمد، اور صحابہ کرام کی محبت، ارجو ان ینجو ویسلم، مجھے امید ہے کہ اللہ جلال اس صدق و وفا کی وجہ سے اسے نجات عطا کریں گے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے حب اصحاب محمد ذخر ادخرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت وہ خزانہ ہے جس کو میں نے محفوظ کیا ہے، جو ضائع ہونے والا نہیں، بلکہ فرمایا کرتے تھے رحم اللہ من ترحم علی اصحاب محمد، اللہ رحمتوں کی برکھا برسائے اس انسان پر جو صحابہ کرام پر رحمت کی دعائیں کرتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَحْسُنُ هَذَا كُلُّهُ بِحُبِّ أَصْحَابِ محمد، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک صحابہ کرام کی دل میں محبت نہ ہو۔ شعیب بن حرب بیان کرتے ہیں قلت لمالک بن مغول، میں نے مالک بن مغول سے گزارش کی اوصنی، مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ قال اوصیک بحب الشیخین ابی بکر و عمر، میری وصیت تمہیں یہ ہے کہ ابو بکر و عمر کی محبت کو دل میں بساؤ۔ قلت ان اللہ اعطى من ذلك خیرا کثیرا، اللہ کا شکر ہے میرے دل میں پہلے ہی ان ہستیوں کی محبت ہے۔ قال ایلکع واللہ انی لأرجو لک علی حبہما ما ارجو لک علی التوحید، اللہ کی قسم تیری یہ بات سن کے مجھے یہ امید ہے جس طرح توحید کے لیے اللہ نے یہ نعمت رکھی ہے، جو توحید کو قبول کرتا ہے نجات پائے گا، تو ابو بکر و عمر کی اس محبت سے بھی اللہ ذو الجلال تجھے نجات نصیب فرمائیں گے۔ قبیصہ بن عقبہ بیان کرتے ہیں حب اصحاب النبی کلہم سنہ، تمام صحابہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت یہ سنت کا لازمی طریقہ ہے، بلکہ بشر ابن حارث بیان کیا کرتے تھے ما انا بشیء من عملی اوثق به منی بحب اصحاب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سب سے زیادہ جو مضبوط ترین عمل ہے وہ صحابہ کرام کی محبت ہے، کیونکہ ان کے ذریعے ہی ایمان ہم تک پہنچا ہے۔ بشر بن حارث یہ فرمایا کرتے تھے وَأَوْثَقُ عَمَلِي فِي نَفْسِي حُبُّ أَصْحَابِ محمد، سب سے بھاری اور مضبوط ترین میں نے عمل اپنے دل میں رکھا ہے تو وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جن کے بارے میں امام طحاوی نے مسلمانوں کا عقیدہ بیان کیا ہے، جو سمجھنے والا ہے وہ لکھتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ، تمام صحابہ سے مسلمان یعنی ہم محبت کرتے ہیں، ولا نفرط فی حب احد منہم، کسی کی محبت میں ہم افراط و تفرید کا شکار نہیں ہوتے، ولا نتبرأ من احد منہم، نہ کسی کی محبت میں ہم غلو کرتے ہیں اور نہ ہی کسی صحابی کے بارے میں تبرہ کرتے ہیں، وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، یہ مسلمانوں کا عقیدہ امام طحاوی نے لکھا ہے، جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں ہر مسلمان ان سے نفرت رکھتا ہے۔ وَبِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، جو صحابہ کرام کو خیر کے ساتھ بیان نہیں کرتا ان کو بھی خیر کے ساتھ بیان نہیں کیا جاتا۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم مسلمان تو صرف صحابہ کرام کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں۔ وَحُبُّهُمْ دین وَإِيمان وَإِحسان، صحابہ کی محبت دین بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور ایمان کا ایکسیلنس درجہ احسان بھی ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور صحابہ کرام سے بغض اور نفرت رکھنا یہ نفاق ہے، یہ طغیانی ہے، اور یہ اللہ ذوالجلال کے محبوب کے جو اصحاب ہیں ان کی عظمتوں کو ٹھکرانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، ان سے محبت ہر مسلمان پر واجب ہے، اس لیے امام بربہاری بیان کرتے ہیں اذا رأيت الرجل يحب ابا هريرة وانس بن مالک واسید بن حضیر، جب بھی تمہیں نظر آئے کہ کوئی سیدنا ابو ہریرہ سے، سیدنا انس بن مالک سے، سیدنا اسید بن حضیر سے محبت کر رہا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ، تو یقین کر لینا یہ ہے سنت والا، یہ ہے اللہ کے رسول کے طریقوں سے محبت کرنے والا۔ انشاءاللہ اصحاب محمد ورحمہم اجمعین، یہی صحابہ سے سچی محبت کرنے والا قیامت کو ان کو ساتھ نصیب ہوگا۔ اللہ ذوالجلال تمام صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ ہم اہل السنت والجماعہ، کیونکہ صحابہ سنت والے تھے اور اکٹھا رہنا، اتحاد و اتفاق سے رہنا انہیں پسند تھا۔ فَمَن لَّمْ يَأْخُذْ عَنْهُمْ فَقَدْ ضَلَّ، جو صحابہ کرام سے دین نہیں لیتا وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وَابْتَدَعَ، بدعات کا شکار ہو جاتا ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَالضَّلَالَةُ وَأَهْلُهَا فِي النَّارِ، گمراہی اور گمراہی کا اختیار کرنے والے آگ کے اندر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کی محبت کے بارے میں امام ابن بطہ العکبری بیان کرتے ہیں وَيُحِبُّ جَمِيعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَرَاتِبِهِمْ وَمَنَازِلِهِمْ أَوَّلًا فَأَوَّلًا، ہر مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ تمام صحابہ سے ان کے مراتب، ان کے مقام کے اعتبار سے محبت کرے۔ من اہل بدر، سب سے پہلے صحابہ وہ ہے جن کو اللہ نے فضیلت دی، سب سے پہلے مارکے میں شامل ہوئے، وہ بدر کا مارکہ ہے۔ والحدیبیہ وبیت الرضوان، جو حدیبیہ میں شامل ہوئے، جو بیت رضوان میں شامل ہوئے، وأحد، اور احد میں شامل ہونے والے۔ فہؤلاء اہل الفضائل
الشریفہ، ان صحابہ کی فضائل بہت ہے، والمنازل المنیفہ الذین سبقت لهم السوابق رحمهم اللہ اجمعین، جن کو اللہ نے مقام دیا ہے اور عظمتوں سے نوازا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت کے بارے میں امام بربہاری بیان کرتے ہیں، امام ابن بطال عقبری فرماتے ہیں فَبِحُبِّهِمْ وَمَعْرِفَةِ فَضْلِهِمْ قَامَ الدِّينِ، جب تک صحابہ کی محبت دل میں نہ ہو اور ان کی فضیلت کو انسان نہ پہچانے، قام الدین، اس وقت تک اس کا دین تو سیدھا نہیں ہو سکتا۔ وَتَمَّتِ السُّنَّةِ، اگر محبت ہو اور ان کی فضیلت کو انسان پہچان لے، دین اس کا درست ہو جاتا ہے، سنت مکمل ہو جاتی ہے۔ وَعَدَلَتِ الْحُجَّةِ، اور حجت قائم ہو جاتی ہے۔ امام بیہقی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو اللہ ذوالجلال نے صرف پسند ہی نہیں کیا بلکہ ان سے راضی ہو گئے۔ تو جو اللہ ذوالجلال کی طرح مخلوق میں سے صحابہ اس کو پسند کرے اور راضی ہو جائے، یہی وہ شخص ہے جس کو اللہ ذوالجلال پسند فرمائیں گے اور اللہ ذوالجلال اس کے ایمان سے راضی ہوں گے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، حب الصحابۃ کلہم لی مذہب ومودۃ القربى بها اتوسل ولکلہم قدر علی وفضائل لکنما الصدیق منہم افضل۔ تمام صحابہ سے محبت کرنا یہی میرا مسلک ہے، اور اہل بیت کی محبت کے ذریعے تو میں اللہ کا قرب حاصل کرتا ہوں، اس لیے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ صحابہ بلند مقام اور فضیلت والے ہیں، لیکن سب سے فضیلت والے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں، امام ابو العرب الثقلی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے ایک لفظ بول دیا، کہنے لگا لا احب علی ابن ابی طالب، میں تو علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہیں کرتا۔ تو امام ابو العرب کہنے لگے من لم يحب الصحابہ فلیس بثقہ ولا کرامہ، جو کسی صحابی سے بھی محبت نہیں کرتا تو یاد رکھنا اس شخص کی روایت قابل قبول ہی نہیں، اور نہ ہی یہ شخص عزت و احترام کے لائق ہے۔ تم سیدنا علی کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ مجھے محبت نہیں، سیدنا علی کے بارے میں تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، علی سے محبت تو مومن ہی کرتا ہے، اس سے نفرت تو منافق کرتا ہے، مومن نفرت نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کیسے کمال کے صحابی تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا ہے جو آج تک نہیں آیا، اور اس نے آ کے مجھے خوشخبری سنائی ہے ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں جنت کے شہزادے ہیں، اور جتنے بھی جوان جنت میں جائیں گے ان کے سردار ہیں۔ اور ساتھ فرمایا وَأَنَّ سَيِّدَةَ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَفَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ اس فرشتے نے یہ گواہی بھی دی ہے اللہ کے پاس سے آ کے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا قیامت کے دن جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہوگی، اور اسی فرشتے نے یہ بھی بتایا کہ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما وارضاہما جس طرح یہ جنتی شہزادے ہیں، ابوہما خیر منہما، ان کے باپ علی رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں سے بہتر ہے۔ اگر وہ شہزادے ہیں جنت کے
تو باپ کے بارے میں فرمایا وہ ان سے بھی بہتر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں حدیث بیان کرتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یا فاطمہ الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین، فاطمہ تمہیں پسند نہیں ہے کہ تم تمام مومنہ عورتوں کی سرتاج بن جاؤ؟ دوسری روایت میں آتا ہے اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے فاطمہ تمہیں پسند نہیں ہے کہ جنت میں تمام جنتی عورتوں کی سردار تمہیں اللہ بنا دے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مومنہ عورتوں کی سردار نہیں کہا، جنتی عورتوں کی سرتاج بھی کہا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، خیر نساء العالمین اربع، دنیا کے اندر 4 سب سے بہترین عورتیں اللہ نے پیدا کی، مریم بنت عمران، مریم بنت عمران جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، وہ خدیجہ بنت خویلد، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مومنوں کی ماں ہے، سب سے پہلی بیوی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ فاطمہ بنت محمد، اور فاطمہ بنت محمد جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی پیدا ہوئی، وہ آسیہ امرأۃ فرعون، اور وہ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، جس نے بڑے عذاب سہے، کس طرح کی مصیبتیں، صدارتی محل چھوڑا صرف اس وجہ سے کہ مجھے رب کی رضا چاہیے۔ ماشطہ بنت فرعون کنگھی کر رہی تھی، جب گری کنگھی تو کنگھی کرنے والی کہتی ہے بسم اللہ، پوچھتی ہے اللہ کون ہے؟ کہا ربی و ربک اللہ، تمہارا بھی رب اور میرا بھی رب۔ اس نے کہا رب تو میرا باپ ہے۔ کہا نہیں، کہا میں بتاؤں گی اگر تم نہ مانی، کہا جو چاہتے ہو کر لو۔ آسیہ علیہ السلام جس نے بہت عذاب سہے، آخر دعا کر دی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ مجھے اپنے پاس ایک جنت میں گھر عطا کر دے۔ جب جان نکل رہی تھی فرعونی ہنس رہے تھے، دیکھو اس کی جان نکل رہی ہے اور یہ مسکرا رہی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے وہ جنت میں جو گھر بنایا وہ دکھا دیا، کشف اللہ۔ راوی بیان کرتے ہیں، امام ابن کثیر روایت لائے ہیں، اللہ نے پردہ ہٹایا اور جنتی گھر دکھایا، اس کو دیکھ کے مسکرائی اور روح پرواز کر گئی۔ اسی طرح وہ ماشطہ بنت فرعون، جب اس کے سامنے 1 سے 2 سے 3 بچوں کو تپتے تیل میں پھینکا گیا، وہ بچہ جو دودھ پی رہا تھا جب اس کو بھی کھینچا تو محسوس ہوا ماں کی ممتا تڑپی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی زبان پہ گفتگو جاری کر دی، اس نے کہا یا اماں اصبری فإنک علی الحق، میری ماں اب بھی صبر کرنا، تم حق پہ ہو اور حق والے صبر کیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بھی فرمایا فإنها بضعة منی، یہ تو میرا ایک ٹکڑا ہے، جو اس کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا، جو اس کے بارے میں کوئی بات کرے گا وہ مجھے بات ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بیٹوں کے متعلق فرمایا سیدنا حسن و حسین ہما ریحانتائی، لوگو یہ حسن و حسین تو میرے پھول ہیں، فمن احبہما، جو ان سے محبت کرے گا وہ اللہ ذوالجلال کا محبوب بنے گا۔ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پھول، یہ جنتی شہزادے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر ان سے محبت کیا کرتے. جب دیکھا کہ سیدنا علی بھی بیٹھے ہیں، اللہ کی رسول بھی تشریف فرما ہے، اور صحابی سیدنا حسین رضی اللہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، تو کہتے ہیں دیکھو یہ جنت کا شہزادہ کس طرح اللہ کی رسول سے مشابہ ہے. اور سیدنا علی مسکرا رہے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے محبت کا کمال ہی کر دیا، جب لباس تقسیم کیے کہا نہیں، جاؤ یمن دوبارہ جاؤ، یہ حسن و حسین کے لیے اسپیشل لباس منگوائے اور ان کو عطا کیے. کہا جانتے ہو یہ کون ہیں؟ یہ جنت کے شہزادے ہیں. سیدنا علی کے پاس آئے اور کہتے ہیں میری ایک تمنا ہے کہ میں بھی جڑ جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا. یہی وہ خاتون اول ہے جس کے بارے میں راوی بیان کرتے ہیں رات کی تاریکی میں سیدنا عمر آئے. ریاست مدینہ اس کو کہتے ہیں، ذرا اس کی جھلک دیکھیے جو رسول اکرم نے قائم کی تھی. سیدنا عمر آ کے کہتے ہیں السلام علیکم. اپنی بیوی کو اٹھایا، فابتسمت، وہ مسکرائی اور کہنے لگے الخیر قد ساقہ اللہ الیک، ایک نیکی کھینچ کی اللہ آپ کے پاس لے آئے ہیں. وہ مسکرا کے اٹھی، کہتی ابشر، بتائیے حکم کیجئے کون سی نیکی. کہا ایک عورت اور ایک مرد باہر خیمہ لگا کے بیٹھے ہیں اور عورت تکلیف میں ہے. جلدی سے اٹھی، وضو کیا، خلیفہ ثانی چلتے ہیں، خاتون اول ساتھ ہے، گائنی کا کوئی تجربہ نہیں. کہاں خیمے میں تم پہنچو. خلیفہ لکڑیاں چننے میں اپنے ساتھی کو ساتھ لا کے لکڑیاں چن کے کھانا بنانا شروع کرتے ہیں. اندر سے آواز آئی ابشروا بالمولود، خوش ہو جاؤ اللہ نے بیٹا دیا ہے. کھانا پکا کے پیش کیا، کہا جاؤ تم اپنی بیوی کے پاس، آنسہا، اس کو بھی انس کی ضرورت ہے. خاتون اول کو ساتھ لیا جو سیدنا علی کی بیٹی ہے، سیدنا عمر کی وائف ہے. واپس آئے، دونوں سجدے میں گر گئے. اللہ تیرا شکر ہے کہ آج یہ نیکی بھی تو نے ہماری قسمت میں لکھی تھی. صبح وہ شخص آیا اور آ کے عمر سے کہتا ہے میں نے خلیفہ سے ملنا ہے. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ننھے پھول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری پانے والے یہ وہی ہیں جو اپنی والدہ کے ساتھ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جو کھانا گھر میں خود پکاتی تھی اور صفائی بھی خود کرتی تھی، چکی چلا کے خود ہی آٹا بناتی تھی، مشکیزہ اٹھا کے لاتی، کندھے پہ نشان بن گئے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ڈول کھینچ کھینچ کے مجھے سینے میں درد ہونے لگ گئی. اور سیدہ فاطمہ کے ہاتھوں پہ نشان بن گئے. جب دونوں گئے اللہ کی رسول کے پاس، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے کہ چلو غلام اور لونڈی کی گزارش کر لے. وہ واپس چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی گھر تشریف لائے، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ فرمانے لگی سیدہ فاطمہ تشریف لائی تھی، سیدنا علی تشریف لائے تھے. آپ فوراً گئے، پوچھا کیا بات تھی، سنایا. کہا میں تمہیں غلام اور لونڈی سے بہتر چیز نہ دے دوں. کہا کیوں نہیں.
فرمایا اذا آویتما اذا اخذتما مضاجعکما فسبحا 33 واحمدا 33 وکبرا 34. جب رات کو سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لینا، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا. فَذَلِكُمَا خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ. خادم خدمت تو کرے گا، یہ کام کرو گے تو جسم بھی دوبارہ تازہ ہو جائے گا اور تھکاوٹ بھی اتر جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس مبارک خانوادے سے محبت کا تقاضا یہ ہے، اسی طرح عورتوں کو چاہیے کہ گھروں میں اپنے خامدوں کی خدمت کریں. سیدنا ابوبکر صدیق تشریف لائے، سیدہ فاطمہ کو پیغام پہنچا، سیدنا علی موجود ہیں، کہا میں آنا چاہتا ہوں. لقرابۃ رسول اللہ کے رسول کے خاندان سے محبت اور نیکی کرنا مجھے اپنے گھر سے نیکی کرنے سے زیادہ عزیز ہے. سیدہ فاطمہ گزارش کرتی ہیں آپ کی اجازت ہے تو آ جائے. آج سچی محبت ہے تو اپنے خامد کی اطاعت اسی طرح کرنا سیکھیں عورتیں، جس طرح سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کیا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان کل کائنات سے اعلیٰ خاندان تھا. ان سے محبت ہی ہمارا ایمان ہے، اور صحابہ کرام سے محبت یہ ہر مسلمان پر واجب ہے. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے جتنے یہ روشن چہرے تشریف فرما ہے، مولا کریم سب کے دلوں میں اپنے محبوب اور اس کے صحابہ کی محبت پیدا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. صرف انہیں ہی نہیں، ان کی اولاد اور ان کی نسلوں کو بھی ان کی رفاقت اور صحبت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.